تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی ہے میں جو گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ معزز سامعین، میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، 10 منٹ کے لیے گنہگار بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ کچھ کہنے کی اور کچھ سنانے کی تمنا اور ایک آرزو رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بالکل اسی طرح خاموشی کے ساتھ میرے کچھ الفاظوں کو سنتے رہیں گے۔ عزیزان ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک پاکیزہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک واحد راستہ اللہ کا قرآن ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق اور دین کے ہر حصے کے مطابق، شریعت کے ہر حکم کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق عمل پر آراستہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ قرآن کے کچھ حصے پر عمل کر لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جو چیز ہمیں آسان دکھائی دیتی ہے اسلام کے اندر، ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنا ہمارے لیے مشکل بنتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر نوجوان لڑکے اپنی پیٹھ پر
تصویر بنوایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ مسلمان لڑکے اپنے ہاتھوں پر، اپنی پیٹھ پر شیر کی، چوہے کی، بلی کی تصویر بناتے ہیں۔ تو ایک نوجوان اپنی پیٹھ پر تصویر بنوانے کے لیے ایک تصویر بنانے والے کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، میری پیٹھ پر تجھے شیر کی تصویر بنانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے اپنا اوزار اس کی پیٹھ پر رکھا تصویر بنانے کے لیے تو اس کو درد ہوا، اس کو تکلیف ہوئی۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ شیر کی دم چھوڑ کر کے باقی کا حصہ بنا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تصویر بنانے والے نے دوسری مرتبہ اس کی پیٹھ پر تصویر بنانے کے لیے جب اپنا اوزار رکھا تو اس کو تکلیف ہوئی، اس نوجوان کو۔ اس نے پھر کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر کی آنکھ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ شیر کی آنکھ۔ اس نے کہا کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دو، بغیر آنکھ کا شیر بنا دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اس نوجوان نے، تصویر بنانے والے نے تصویر بنانے کی والے کی پیٹھ پر پھر دوبارہ سے اوزار رکھا اور جب تصویر بنانی شروع کی تو اس نوجوان نے معلوم کیا کہ بھئی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بغیر ٹانگ کا شیر بنا دو۔ اب جب یہ بات تصویر بنانے والے نے سنی تو اس نے کہا کم بخت، دور ہو جائے یہاں سے، کیا بغیر ٹانگ کا، بغیر آنکھ کا، بغیر ہاتھ کا شیر ہوا کرتا ہے؟ بیوقوف۔ تو یہ واقعہ ہماری عبرت کے لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بالکل اسی طرح مسلمان، آج کا مسلمان شریعت کے مطابق زندگی تو گزار رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے، لیکن اسلام پر عمل بغیر ہاتھ بغیر ٹانگ کے عمل کر رہا ہے، یعنی کہ کچھ حصے کو چھوڑ دیتا ہے اور کچھ حصے پر عمل کرتا ہے۔ جو حصہ اس کو قرآن کا آسان دکھائی دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور جو مشکل دکھائی دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ ہاں فرمایا گیا یہودیوں کے لیے بات نازل ہوئی ہے کہ وہ قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ حصے کا انکار کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ ہماری کتاب کے کچھ حصے پر عمل کریں گے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیں گے تو ہم تمہیں پہلا عذاب یہ دیں گے کہ ہم تمہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ تم پر پہلا عذاب یہ ہوگا کہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دی جائے گا۔ اگر تم ہمارے قرآن کے، ہمارے کتاب کے، ہماری شریعت کے کچھ حصے پر عمل کریں گے اور کچھ حصے کا انکار کریں گے، پہلا عذاب تو آپ پر یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا جائے گا، اور دوسرا عذاب ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں تم سخت عذاب کی طرف لے جاؤ گے۔ یہودی لوگ قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے، اپنی کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بالکل آج کا مسلمان یہودیوں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کا اوڑھنا بچھانا محمد کے طریقے پر نہیں ہے، اس کا چہرہ مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں ہے، اس کے بال، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے احوال، اس کی عبادات، اس کے عقائد محمد کے طریقے پر نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔
تو اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے اسلام کے اندر تمہیں پورا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، تمہیں ہر قدم اور اس شریعت کے مطابق لے جانا پڑے گا، تبھی کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اپنی فکر کیجئے۔ جب تم اپنی فکر کرو گے اور اپنی اولاد کی فکر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھنا اگر تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم اللہ والے ہو، تم عالم ہو، مفتی ہو، لیکن تمہاری اولاد گمراہی کے راستے پر ہے تو کل قیامت کے دن تم سے دوسرا سوال یہ ہوگا، بتاؤ کہاں تک ذمہ داری نبھا کر کے آئے ہو؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ایک گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تمہاری اولاد کا، ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تمہاری بیوی کا، بتاؤ کہاں تک ذمہ داری نبھا کر کے آئے ہو؟ تو اس لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی اولاد کو سنوارنا ہے، لیکن جب اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنا کردار، اپنے اخلاق یہ سب کچھ عمل سے خالی ہو، افسوس کہ مسلم معاشرہ گفتار کا غازی ہے، کردار کھو چکا ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں، اس کے طور اور طریق میں، اس کی چال اور چلن میں مصطفیٰ کی سنت نہیں چھلکتی، اغیار کا طریقہ چھلکتا ہے، انگریز کی تہذیب چھلکتی ہے، اور جو دلدادہ ہو انگریز کے اور وہ بات کرے مصطفیٰ کے نظام کے نفاذ کی تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے خواب دیکھتے ہوئے کوئی آدمی حکومت بدل رہا ہو۔ تو اس لیے عزیزو اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اور اپنے آپ کو پورے اسلام میں داخل کر دیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑھ گیا تھا پیاس کا احساس بہتا دریا دیکھ کر، ہم واپس ہی پلٹ آئے پانی کو پیاسا دیکھ کر۔ بڑھ گیا تھا پیاس کا احساس بہتا دریا دیکھ کر، ہم واپس ہی پلٹ آئے پانی کو پیاسا دیکھ کر۔ جس کی جتنی حیثیت اس کے حصے میں اتنا خلوص، بھیک بھی دیتے ہیں یہاں کے لوگ کاسا دیکھ کر۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔